السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2059 ہے، اور آج سورۃ الرحمن کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 تا 45، 41 to 45۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 5 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یعرف پہچان لیے جائیں گے، المجرمون مجرم، بسیماہم اپنے چہروں کی علامت ہی سے، فیؤخذ پھر وہ پکڑے جائیں گے، بالنواصی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے، فبأی آلائی تو پھر کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ هذه یہی ہے، جہنم جہنم، التی وہ جو، یکذب جھٹلاتے تھے، بہا اس کو، المجرمون مجرم لوگ، یطوفون وہ چکر لگائیں گے، بینہا درمیان جہنم کے، وبین حمیم آن اور کھولتے ہوئے سخت گرم پانی کے درمیان، فبأی آلائی تو پھر کون کون سی نعمتوں کو، ربکما اپنے رب کی، تکذبان تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ ترجمہ یوں ہے، مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے، یہ اسی کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، مجرم لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا۔ دوسری بات، پھر انہیں بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ تیسری بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ چوتھی بات، یہ ہے وہ جہنم جسے یہ مجرم لوگ جھٹلاتے تھے۔ پانچویں بات، یہ اسی جہنم کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگائیں گے۔ چھٹی بات، اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں کہا گیا تھا کہ کسی سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ پوچھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مجرم لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا اور اس کی مخالفت کر کے جرم کیا، وہ سب علانیہ طور پر کچھ نشانیوں کے ذریعے پہچانے جائیں گے۔ وہ نشانیاں یہ ہوں گی کہ ان کے چہرے کالے اور بدنما ہوں گے، آنکھیں ترچھی ہوں گی، چہروں پر پریشانی اور غم کے آثار جھلک رہے ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں فرمایا گیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور سفید ہوں گے تو کچھ چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ تو جب انہیں ان علامتوں سے پہچان لیا جائے گا، اس وقت ان کی پیشانیوں اور ان کے قدموں کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا۔ حضرت ضحاک رحم اللہ نے فرمایا کہ ان کے پیر کو پیشانی سے ملا کر زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا تاکہ وہ حرکت تک نہ کر سکے۔ پھر سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد دلایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی ذلت سے جس میں یہ مجرم لوگ گرفتار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار لوگوں کو محفوظ رکھے گا، تو لہذا جب انہیں اس طرح پیشانی اور پیر کے ساتھ جوڑا جائے گا تو فرشتے انہیں لے کر جہنم کی طرف آئیں گے اور انہیں اس میں جھونک دیں گے، اور پھر اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ جہنم اور یہی وہ عذاب ہے جسے مجرم لوگ دنیا میں جھٹلاتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ زندگی تو بس یہی دنیا ہے، اس کے آگے کچھ اور نہیں ہے، اور نہ ہی سزا ہوگی اور نہ ہی انعام ملے گا۔ کہا کرتے تھے ان ہی الا
موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، بس یہی ہماری پہلی موت ہے، اس کے بعد ہمیں پھر سے دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے۔ سورۃ الدخان آیت نمبر 35 اب تمہیں مجرموں اسی میں رہو، یہاں تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ تمہیں اسی جہنم میں رہنا ہے جہاں تمہیں کھانے کے لیے زقوم دیا جائے گا کہ جب تم اسے اپنے چہرے کے قریب لوگے تو وہ تمہارے چہرے کو جھلسا دے گا، اور جب پیٹ میں جائے گا تو سارے پیٹ کو جلا کر رکھ دے گا، اور طرف سے تم پانی مانگو گے تو تمہیں پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی طرف لے جایا جائے گا۔ اسی کو اس آیت میں کہا گیا یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ اس دوزخ کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگاتے رہیں گے، یہی ان کی سرحد ہے جس سے وہ ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں پائیں گے۔ اے مومنو، اللہ نے تمہیں اس المناک عذاب سے بچا کر تم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، تو تم بتاؤ اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لہذا وہی جواب دو جو ان جنات نے کہا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے، فلا وربک لا نکذب، ہم اپنے پروردگار ہم آپ کی نعمتوں کا جو ہے کی تکذیب نہیں کرتے، ولک الحمد، اور تعریف تو بس آپ کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔